السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل ام ہارون عبداللہ پہ خوش آمدید۔ دنیا بھر میں سفید یونیفارم پہنے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی چاق و چوبند نرسیں آج سے تقریباً 200 برس پہلے پیدا ہونے والی ایک غیر معمولی لڑکی کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنے وقت کی روایت اور گھر والوں کے دباؤ کے سامنے جھک کر شادی کر لینے کے بجائے اپنے اس خواب کو پا لینے کی جستجو کی جو اس نے بچپن میں دیکھا تھا۔ وہ اپنے زمانے کی دوسری لڑکیوں سے بالکل مختلف تھیں۔ انہیں گڑیا گڈے کا کھیل یا بچپن کی شوخیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ان کا پسندیدہ مشغلہ کتب بینی تھا اور ہر وقت کچھ نیا سیکھنے کی دھن ان پر سوار رہتی تھی۔ نرسنگ کو باقاعدہ ایک معزز پیشے کی حیثیت دینے والی فلورنس نائٹنگیل 12 مئی 1820 کو اٹلی کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کا نام ان کی جائے پیدائش کی مناسبت سے فلورنس رکھا گیا، مگر ان کی پرورش انگلینڈ کے گاؤں میں ہوئی۔ کم سنی ہی میں انہیں یہ خیال آیا کہ وہ اپنی زندگی کسی کام کے لیے وقف کریں گی، اور پھر ساری عمر وہ اپنے اس عزم پر ڈٹی رہیں۔ وہ اپنی بہن پارتھنپی کے ساتھ بڑی ہوئیں۔ بہن کا نام بھی اٹلی کے ایک اور قصبے کے نام پر رکھا گیا۔ وہ بہت صاف ستھری، سنجیدہ مزاج اور منظم تھیں اور ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنے کی عادی تھی۔ اس کے برعکس ان کی بہن قدرے شریر واقع ہوئی تھی اور شرارتیں کر کے فلورنس کی توجہ پڑھائی سے ہٹانے کی کوشش کرتی تھی، مگر فلورنس اپنی دھن کی پکی تھی۔ ان کے ذہن پر بس ایک ہی خیال ہر وقت سوار رہتا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی۔ اس خیال کو انہوں نے کبھی اپنے ذہن سے محو نہیں ہونے دیا۔ وہ جہاں بھی جاتی ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی۔ لوگ انہیں کتابی کیڑا کہنے لگے تھے، مگر اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کا ارادہ پختہ ہوتا گیا اور مستقبل کی تصویر ان پر واضح ہوتی چلی گئی۔ وہ کچھ کر گزرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے انہوں نے نرسنگ یعنی تیمارداری جیسے مشکل شعبے کا انتخاب کیا۔ ان کے گھر والوں کو اس پر اعتراض تھا۔ اس وقت کی روایت کے مطابق وہ چاہتے تھے فلورنس بس کسی شریف آدمی سے شادی کر کے گھر بسا لے، مگر فلورنس کو علم تھا کہ بیوی اور ماں بن کر رہنا ان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ وہ زندگی میں اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے لیے اپنے عزم پر ڈٹی رہیں۔ اب انہوں نے کتابوں پر اور زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ وہ کسی قیمت پر اپنا راستہ بدلنے کو تیار نہیں تھی۔ اس زمانے میں نرسوں کی باقاعدہ تربیت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ جب تک ان کے والد انہیں کام کرنے کی اجازت دینے پر تیار نہ ہوئے، اس وقت تک وہ کتابیں پڑھنے میں مصروف رہیں اور اپنے خیال کو عملی شکل دینے کے بارے میں سوچ و بچار کرتی رہیں کہ وہ بیماروں کی تیمارداروں کے لیے نرسوں کو کیسے تربیت دے سکتی ہیں۔ آخرکار برسوں سے وہ جس موقع کی تلاش میں تھی وہ انہیں مل گیا۔ سن 1840 کے لگ بھگ برطانوی فوجیں تقریباً 2000 میل دور روسی علاقے کرائمیا میں جنگ میں مصروف تھی۔ محاذ جنگ کے قریب ایک ہسپتال تھا جہاں زخمیوں کو لایا جاتا تھا، مگر ان کے زخم منمل ہونے کی بجائے اور خراب ہو جاتے تھے۔ انہیں جنگ زدہ کرائمیا میں نرسوں کی ایک ٹیم کو تربیت دینے کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے ان نرسوں کو صفائی اور حفظان صحت کی بنیادی اصول سکھائے، انہیں صاف اور ترتیب سے رہنا سکھایا۔ ان کی ٹیم جلد ہی اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ جب وہ محاذ جنگ کی طرف روانہ ہوئی تو فلورنس کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ انہیں کس طرح کے مریضوں سے سابقہ پڑے گا، بلکہ یہ فکر دامنگیر تھی کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انہیں خود کو ایک کامیاب نرس ثابت کرنا ہے۔ یہ ہسپتال ایک پرانی فوجی قلعے میں تھا جہاں تک پہنچنے میں کئی ہفتے لگ گئے۔ وہاں انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ ان کے تصور سے بھی بھیانک تھا۔ ہر سو بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ خون میں لتھڑے زخمی فوجی فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے کھلے زخموں پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ کپڑوں اور چادروں میں جوئیں اور کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ فلورنس کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ مریضوں کی دیکھ بھال میں کس چیز کی کمی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ وہاں کے ڈاکٹر نے پہلے تو انہیں وہاں کام کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا، مگر حالات اتنے خراب تھے کہ فلورنس نے ڈاکٹر کو قائل کر لیا، جس کے بعد ڈاکٹر نے انہیں آزمائشی طور پر وہاں کام کرنے کی اجازت دے دی۔ فلورنس کے لیے یہ ایک نادر موقع تھا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اچھی نرسنگ یا تیمارداری کیا ہوتی ہے۔ ان کے بنیادی اصول تھے صفائی اور حفظان صحت۔
उन्होंने नर्सिंग की टीम को सबसे पहले इमारत के हर कोने खुदरे की सफाई करने पर लगा दिया। वो जानती थी कि यहाँ लाए जाने वाले जख्मियों को साफ सुथरे माहौल और अच्छी खुराक की जरूरत है। उनके जख्मों को ठीक करने का काम कुदरत करेगी। जब तक वो जगह अच्छी तरह साफ नहीं हो गई, उन्होंने नर्सों को आराम नहीं करने दिया। फिर बिस्तरों पर नई चादरें बिछाई गई। एक मरतबा साफ हो जाने के बाद अस्पताल में सफाई का मुस्तकिल इंतजाम किया गया। इनके नज़दीक अच्छी तीमारदारी के यही बुनियादी असूल थे: सफाई, हिफ्ज़ान सेहत और हर चीज़ तरतीब के साथ अपनी जगह पर रखना। इसके बाद उनकी टीम ने फौजियों के जख्मों की तरफ ध्यान दिया। इस माहौल का फौजियों की सेहत पर फौरी मुस्बत असर जाहिर होना शुरू हो गया। फ्लोरेंस दिन पर नर्सों से काम लेती और रात को वो जख्मियों के वार्ड का चक्कर लगाती, और अगर वो इनसे बात करना चाहते तो वो इनके सरहाने बैठ जाती। अगर वो चाहते तो वो शफकत का इजहार करते हुए उनका हाथ पकड़ लेती। वो समझती थी कि इनकी वहाँ पर मौजूदगी जख्मियों की देखभाल और दिलजोई के लिए ही तो है। इनके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि तमाम मरीज जल्द से जल्द सेहत याब हो जाए। हाथ में लालटेन लिए रात के वक्त इनके राउंड की वजह से मरीजों ने इन्हें लेडी विद द लैम्प कहना शुरू कर दिया था। नर्सों की इज्तिमाई मेहनत का फल जल्द ही इन्हें मिलने लगा। इनके आने से पहले जिन फौजियों के ठीक होने की किसी को उम्मीद नहीं थी, इनकी सेहत बेहतर होने लगी और कई शफायाब होकर अस्पताल से जाने लगे। इन्हें जाते देखकर फ्लोरेंस को बहुत ज़्यादा तस्कीन हुई और इन्हें महसूस होता जैसे इनकी ज़ात की तकमील हो रही है। जंग ख़त्म होने के बाद भी वो इस वक्त तक वहाँ रही जब तक आखिरी ज़ख्मी फ़ौजी भी वहाँ से चला नहीं गया। जब वो इंग्लैंड वापस आई तो इनकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि वो बहुत मशहूर हो चुकी थी। लोग ना सिर्फ इनकी ज़बानी तारीफ़ करते थे बल्कि इन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए एक ट्रस्ट फंड भी कायम कर दिया गया था, जिसमें एक बड़ी रकम जमा हो गई थी। इस रकम से उन्होंने सन 1860 में लंदन के सेंट टॉमसेस हॉस्पिटल में नर्सों की तरबियत के लिए दुनिया के पहले नर्सिंग स्कूल की बुनियाद रखी और इस मौजू पर कई किताबें भी तहरीर की। उन्होंने नर्सिंग या तीमारदारी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक बाकायदा पेशा बन गया जिसके लिए सख्त असूल और आला मेयारात मुकर्रर किए गए ताकि कौम की सेहत का ख्याल रखा जा सके। फ्लोरेंस को मलका विक्टोरिया ने अपने स्कॉटलैंड के महल में भी मदऊ किया था। इन्हें बिल्लियों से प्यार था, मगर उन्होंने एक उल्लू भी पाल रखा था जिसका नाम उन्होंने एंथीना रखा था। फ्लोरेंस ने बचपन में अपनी ज़िंदगी जिस आला मकसद के लिए वफ़ की थी वो इस पर जमी रहीं और आखिर अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्हीं ज़िंदगी में बहुत से अवार्ड से नवाजा किया और आज भी नर्सों को उनकी खिदमात के सिले में जो एजाज़ दिया जाता है इसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल है। दुनिया भर में इन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए हर साल 12 मई को इनकी यौम पैदाइश पर नर्सों का आलमी दिन मनाया जाता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।